کوئی بھی آور نہیں ہائے دلاور نہیں، کوئی بھی آور نہیں ہائے دلاور نہیں، بازوئے حیدر نہیں شیر دلاور نہیں، رہ گئے سرور تنہا۔ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، راتوں میں انہیں یاد کریں جنہوں نے اس امام بارگاہ کو بنایا جہاں آزاداری قائم کی، ان سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم صلوات بر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد الصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وفي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، دنیا سے سارے فتنے اور سارے جھوٹ حق ہو جائے۔ اللہم کل ولیک مرشد Yeah.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین، آج یہ 8ویں مجلس ہے اور عنوان ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں جلدی ہو جائے، اس میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے. میں نے عرض کیا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا. بہت ساری آیتیں ہیں جہاں اللہ نے امام زمانہ کا ذکر کیا اور بہت زیادہ آسان اور ہر ایک ماننے والے کے لیے بہترین دلیل جو ہے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر وہ سورہ انا انزلنا. حکم ہے کہ ہر نماز کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے. سورہ یاسین بہت بڑی، مگر پہلی رکعت میں سورہ انا انزلنا کے پڑھنے کا ثواب سارے سوروں سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سورہ میں امام زمانہ کا ذکر ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. کیسے امام زمانہ کا ذکر ہے؟ سورہ نازلنا آپ انشاءاللہ سبھی کو یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ جو قرآن مجید ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت، یہ لیلۃ القدر شب قدر کو نازل کیا. ٹھیک ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جو لیلۃ القدر ہے وہ ہزارہا مہینوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. یعنی کوئی رات لیلۃ القدر جیسی نہیں، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے. وجہ بھی بتا دی اللہ نے، کیونکہ اس رات کو قرآن نازل ہوا ہے. تو جس رات میں قرآن نازل ہو جائے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جاتی ہے. تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا وہ کتنے افضل ہوں گے، کیونکہ قرآن قلب رسول پہ نازل ہوا. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم جتنے بھی عالم بن جاؤ، آیت اللہ بن جاؤ، آیت اللہ عظمیٰ بن جاؤ، مجتہد بن جاؤ، مرجع بن جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے تم لیلۃ القدر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں کیوں؟ اس لیے اس رات کو قرآن نازل ہوا. بھائی جس رات کو قرآن نازل ہو جائے، جب ہم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے تو جس رسول پہ قرآن نازل ہوگا ہم اس رسول کو کیا سمجھیں گے؟ رسول کا مقام ہماری سمجھ سے بالا ہے. جہاں عقل کی انتہا ہے، آخری منزل جہاں عقل کی ہے، وہیں سے ہمارے رسول پاک اور اہل بیت کے مقام کی ابتدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم سارے مسلمانوں سے سوال کریں کہ یہ لیلۃ القدر کی نعمت اب بھی ہے یا نبی پاک کے جانے کے بعد یہ نعمت بھی چلی گئی؟ کہتے نہیں، اب بھی ہے. ہر سال لیلۃ القدر ہے، ہر سال شب قدر ہے. کیوں؟ کسی کو اختلاف نہیں. شیعہ ہو، سنی ہو، حنفی، حملی، مالکی، شافعی، جتنے 72 فرقے 73 ہیں، سب کہتے. کیوں؟ انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن کہہ رہا ہے تنزل الملائکہ. یہ عربی میں مضارع کا صیغہ، یعنی پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس. ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے
اور قیامت تک آتی رہے گی. ہوتا کیا ہے اس میں؟ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. بھئی فرشتے کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اب تو کوئی نبی نہیں ہے، فرشتے نبی پہ نازل ہوتے ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نبی نہیں ہے، مگر قیامت تک لیلۃ القدر کو فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو ماننا پڑے گا ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو نبی جیسی ہے، نبی نہیں ہے مگر کردار میں، عمل میں، نورانیت میں نبی جیسی، جس پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں سید ابن طاؤس ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، بہت تقویٰ والے. وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو میں کیسے پہچانتا ہوں؟ لوگ تو چاند کے حساب سے پہچانتے ہیں. کہتے ہیں لیلۃ القدر جب آتی ہے تو اللہ نے مجھے اور آنکھیں دی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب فرشتے امام زمانہ پہ نازل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اولیاء خدا دیکھتے ہیں فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے. اور اس رات کو ایک خوشبو پھیل جاتی ہے، اس خوشبو سے بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ آج کی رات عام رہی ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات. فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. اللہ کے اذن سے، حکم سے نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کہا من کل امر، سارے امر لے کر آتے. امر کیا ہے؟ اب قرآن پڑھیے. رزق بھی اللہ کا امر ہے، اولاد کا ملنا بھی اللہ کا امر ہے، حتیٰ کہ زندگی کا ملنا بھی یہ امر خدا ہے، ہدایت کا ملنا بھی امر خدا ہے، نعمت کا ملنا بھی امر خدا ہے، موت کا آنا بھی امر خدا ہے. یعنی سارے امر لے کر آتے ہیں کہ کس کو بیٹا ملے گا، کس کو بیٹی ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کس کو علم ملے گا، کس کو دولت ملے گی، کس کو حکومت ملے گی. یہ پورے سال کا حساب لے کر آتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سارے امر لے کر آتے ہیں فرشتے، آیا کسی کو دے کر جاتے ہیں یا واپس لے کے جاتے ہیں؟ دو باتیں ہوں گی. یہ سارے امر لے کر آتے ہیں یا کسی کو دے کر جاتے ہیں. اگر مانے کہ نہیں دے کر نہیں جاتے، وہ لے کر آئے پھر واپس چلے گئے، تو ان کا آنا بھی بیکار، جانا بھی بیکار. ایک بچے سے میں نے پانی مانگا، وہ پانی یہاں لے کر آئے پھر واپس لے کے چلا جائے. بھئی جب پانی دینا نہیں تھا تو آپ آئے کیوں تھے؟ اور اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کی مرضی سے، اس کے اذن سے آتے ہیں. اور اللہ کبھی بیکار کام نہیں کرتا، اللہ کبھی کسی سے بیکار کام نہیں لیتا کہ فرشتوں کو بھیجے کہ امر لے کر جاؤ پھر امر واپس لے کر آؤ. یہ ناممکن ہے. تو ماننا پڑے گا ایک شخصیت موجود ہے، ایک عظیم انسان موجود ہے، ایک کامل انسان موجود ہے جس کے پاس کل امر لے کر آتے ہیں. اب جس کے پاس کل امر آ جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اولل امر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.